فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں اور کتاب ہے حق الیقین کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 264 ہے اور پارٹ نمبر 22 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسند ہائے معتبر حضرت سے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس ارشاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی گروہ کو گمراہ کرے اس کے بعد جب کہ ان کی ہدایت کی ہو، یہاں تک کہ بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے وہ امور جن سے چاہیے کہ پرہیز کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو پہچانواتا ہے وہ باتیں جو اس کی خوشنودی کے باعث ہیں یا اس کے غضب و غصے کا سبب ہیں، اور خدا نے فرمایا ہے فَلْہَمْہَا فَجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، یعنی بیان کیا ہر نفس کے لیے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اَمَا شَاکِرًا وَاَمَا کَفُورًا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ہم نے اس کو راستہ پہچنوا دیا ہے، یا انسان اس کو اختیار کرے یا ترک کرے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے قوم ثمود کی ہدایت کی مگر ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اختیار کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ حق اس پر وارد ہوتا ہے اور اس پر واضح ہوتا ہے، خواہ وہ قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ اور کلینی نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے ان حضرت سے پوچھا کہ معرفت کا کام کس کا ہے؟ فرمایا خدا کا کام ہے اور بندوں کا اس میں کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ اسی طرح روایت کی ہے کہ عبد الاعلیٰ نے ان حضرت سے پوچھا کہ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلہ یا ایسی کوئی حالت قرار دی گئی ہے کہ معرفت تک اس آلے کے ذریعے سے پہنچ سکے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا ان کو معرفت کی تکلیف دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ خدا پر واجب ہے کہ اس کو تلقین کرے۔ خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور تکلیف نہیں دی ہے کسی چیز کی مگر یہ کہ اس کو عطا کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 6 چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو کچھ اختیار نہیں ہے: معرفت، نمبر 2 جہل، نمبر 3 رضا، نمبر 4 غضب، نمبر 5 خواب اور نمبر 6 بیداری۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ خلق پر خدا کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچانے اور خدا پر خلق کا حق ہے کہ وہ پہچنوائے۔ اس کے بعد خدا کا تمام خلق پر حق ہے کہ پہچنوانے کے بعد اس کو قبول کریں۔ اسی طرح انہی حضرت علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص کچھ نہ جانتا ہو اس پر فرض و لازم ہے؟ فرمایا نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جو کچھ اپنے حقوق کے متعلق خدا نے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے اس میں ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور ابن باویہ اور دوسرے محدثین نے بسند حائز صحیح انہی حضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں: نمبر 1 خطا، نمبر 2 بھول جانے کو، نمبر 3 جن چیزوں سے ان کو کراہیت ہوتی ہے، نمبر 4 اور جو نہیں جانتے، نمبر 5 اور جن چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے، نمبر 6 اور جن باتوں میں مستر و مطرود ہوتے ہیں، نمبر 7 حسد، نمبر 8 فعل بد اور نمبر 9 خلق کے حالات میں وسوسے جب تک کہ زبان سے نہ رکیں۔ اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں اور ان کے معنی میں بھی کلام بہت ہے۔ میں نے اپنی تمام کتابوں میں لکھا ہے
لیکن مجملاً معلوم ہو کہ جب تک خداوند عالم کوئی چیز نہیں پہچانواتا ہے اور اس کے بارے میں پر حجت تمام نہیں کرتا ہے، اس کو ان عقائد کے ترک کا حکم نہیں کرتا۔ اور تمام حجت کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ ایک شخص کے باپ اور ماں مسلمان ہیں اور اس نے اسلام میں نشوونما کی ہے اور مذہب حق اس کے نفس میں جاگزی کیا ہے۔ اول بلوغ میں وہ دین حق پر اطمینان رکھتا ہے، اور یہ بھی چند قسم پر ہے۔ اول یہ کہ ماں اور باپ عزیزوں اور استاد کے ساتھ محض حسن ظن سے ان کی تقلید ظنی حاصل کیا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ اکثر خلق کے لیے یہی کافی ہے، جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس مدت میں رفتہ رفتہ اجمالی دلیلیں اس کے کان میں پہنچی ہیں، اور ابتدائی بلوغ میں علم یا علم سے قریب گمان دلیل کے روپ سے حاصل کیا ہے، وہ بھی بطریق اولا کافی ہے۔ اگر طالب یقین ہو دونوں اطاعت اور عبادات اور علوم حقہ کی تحصیل میں مشغول ہوں اور ہمیشہ تضرع و زاری کے ساتھ کریم ذوالجلال سے انتہائی معرفت طلب کرے تو ان کا ایمان روز بروز بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ یقین کے اعلیٰ مراتب پر اپنی قابلیت کے مطابق پہنچے اور ان ابواب میں کوئی کمی کرے۔ اگر کوئی گمراہی کا فتنہ ان کو عارض نہ ہو جو ان کو دین سے پلٹا دے تو خدا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی جانب سے عفو و درگزر کے لائق ہوں گے، اور العیاذ باللہ دین سے پھر جائیں گے تو خود ان کی تقصیر ہوگی۔ لیکن جو لوگ اہل خلاف کے شہروں میں رہتے ہیں اگر تعصب چھوڑ دیں اور حق سے طالب ہوں تو بقضائے الہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً خدا اپنے پوشیدہ الطاف و کرم سے کوئی وسیلہ اور ذریعہ ان کی ہدایت کے درمیان میں قائم کرتا ہے اور ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو ان کو معذور سمجھا جائے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے جس کی حرمت دلیل قطعی سے جانی گئی ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ ہر وہ گناہ ہے جس پر شدید عذاب کا وعدہ قرآن یا سنت میں ہوا ہے۔ اور بعض اخبار عامہ اور خاصہ کے موافق کہا ہے کہ وہ 7 ہیں۔ اب ہم ان 7 کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ صفحہ نمبر 265 سے جو 276 ہے وہ یہاں پر شروع ہو گیا۔ اب ہم 265 کے بعد صفحہ نمبر 266 نہیں ہے اور 268 کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ اب آپ متوجہ ہو جائیں۔ اگر کچھ تھوڑا بہت لائن آگے پیچھے تھی لیکن ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ بعض نے بعض اخبار عامہ اور خاصہ کے موافق کہا ہے کہ وہ 7 ہیں۔ اول خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور تمام فاسد اعتقادات جو ایمان میں خلل انداز ہوں، دوسرے ناحق آدمی کا قتل، تیسرے زن عفیفہ کو گالی دینا، چوتھے ناحق یتیم کا مال کھانا، پانچویں زنا، چھٹے جہاد سے بھاگنا، ساتویں باپ ماں کا آق ہونا۔ بعض نے اس پر 13 گناہ کا اور اضافہ کیا ہے: لواطہ، جادو، غیبت، سود، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، شراب پینا، کعبہ معظمہ کی توہین، چوری کرنا، امام کی بیعت توڑنا، ہجرت کے بعد اعرابی ہونا، خدا کی رحمت سے نا امید ہونا، خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ بعض نے دوسرے 14 گناہوں کا اس پر اضافہ کیا ہے: مردار اور خون کھانا اور اس حیوان کا گوشت کھانا جس پر ذبح کرتے وقت غیر ضرورت میں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، رشوت لینا، جوا کھیلنا اور پیمانہ اور وزن کم کرنا، ظلم پر ظالموں کی مدد کرنا اور لوگوں کے حقوق کا بلا کسی پریشانی کے ضبط کرنا اور مال میں فضول خرچی کرنا، مال کو حرام میں صرف کرنا اور لوگوں کے مال میں خیانت کرنا اور ملاہی میں مشغول ہونا، یعنی دف و تنبور وغیرہ بجانا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔
امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں ان امور کے قریب مضامین لکھے گئے ہیں اور نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا گناہان کبیرہ 7 ہیں؟ کہا 7 سے 700 کے قریب ہیں، اور جو کچھ اکثر احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے 2 معنی میں سے ایک معنی میں ہے۔ اول وہ گناہ ہیں جن پر قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یا سخت دھمکی دی گئی ہے جو عذاب کے ضمن میں ہوں، یا فرائض کا ترک ہو جن کا واجب ہونا قرآن سے ظاہر ہوا ہو، جیسے نماز و روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کے بارے میں قرآن مجید یا سنت متواترہ میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو یا عظیم تہدید کی گئی ہو جس پر عذاب لازم ہوا ہو، اور بعض نے اس کے فاعل پر لعنت بھی داخل کی ہے اور بعض نے سنت متواترہ سے زیادہ عام کہا ہے۔ اگر احادیث صحیحہ میں بھی وعید اور تہدید ہوئی ہو داخل ہے، اور قول اول زیادہ واضح ہے اور قول اخیر آہوت ہے، اور عمر بن جنید کی صحیح حدیث میں یہ سب خصوصیات سے وارد ہوئے ہیں: شرک، رحمت خدا سے نا امیدی، خدا کے عذاب سے لاپرواہ اور مطمئن ہونا، اور باپ اور ماں کا عاق ہونا، اور کسی کا قتل جس کو خدا نے حرام کیا ہے، فحش بکنا، مال یتیم ناحق کھانا، جنگ یعنی جہاد سے بھاگنا، سود کھانا، جادو کرنا، جھوٹی قسم کھانا، مال غنیمت سے چوری کرنا، زکوٰۃ واجب نہ دینا، ناحق گواہی دینا، سچی گواہی چھپانا، شراب پینا، نماز واجب عمدن ترک کرنا یا دوسرے امور کا ترک کرنا جن کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے، اور امام اور خدا سے عہد کر کے توڑنا یا لوگوں کا عہد بھی داخل ہے، اور قطع رحم کرنا۔ ان تمام خبروں کا مجموعہ قریب 80 کے ہوتا ہے جن کے بارے میں جہنم کا وعدہ یا سخت دھمکی یا لعنت وارد ہوئی ہے۔ حکیم کے والد نے اپنی بعض تصنیفوں میں ان کو جمع کیے، اور وہ وہی ہیں جو اس صحیح حدیث میں مذکور ہوئے، اور کہا کہ یعنی جنوں کے ذریعے سے خبر دینا، زنا، لواطہ، چوری، ماہ رمضان کے روزوں کا ترک کرنا، حج میں اس سال بغیر عذر تاخیر کرنا جس سال استطاعت ہو، ہر مست کرنے والی چیز کا پینا، امام کی بیعت کا توڑنا، ہجرت کے بعد گاؤں میں آباد ہونا، شاید اس زمانے میں اس شہر میں جانا جہاں کوئی عالم نہ ہو اور اپنے دین کے مسائل معلوم نہ کر سکتا ہو، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام پر جھوٹ باندھنا اور غیبت کرنا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ تمام سنتوں کو ترک کرنا، اور مباح پانی کا جو ضرورت سے زیادہ ہو، دوسروں کی احتیاج سے روکنا، پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، اور ایسا کام کرنا کہ اس کے باپ ماں کو گالی دی جائے، اور وصیت میں وارث کو نقصان پہنچانا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ خدا کے حکموں سے کراہیت رکھنا، اور خدا کی تقدیرات پر اعتراض کرنا، تکبر، حسد، مومنین سے عداوت، حرم مکہ و مدینہ میں کفر کرنا، مردار اور سارے نجاسات کھانا حرام ہے، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، برائیوں کا حکم اور نیکیوں سے منع کرنا، جھوٹ بولنا، وعدے کے خلاف کرنا، خیانت کرنا، مومنوں پہ لعنت کرنا اور ان کو گالی دینا، اور ان کو بلا سبب تکلیف و اذیت دینا، غلام اور کنیز کو اس عہد سے زیادہ مارنا جس کے وہ مستحق ہوں، اور مباح پانی اس سے روکنا جو مستحق ہو، مسلمانوں کا راستہ بند کرنا، اپنے عیال کو ضائع کرنا اور ناحق تعصب کرنا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا، نشہ آور چیزیں کھانا پینا، دو زبان ہونا، مومنوں کو حقیر سمجھنا، ان کے عیبوں کی تلاش کرنا اور ان کو ڈانٹنا، ان پر افترا کرنا، ان کو گالی دینا، ان سے گمان بد رکھنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا، فاسقوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، خصوصاً مجلس شراب نوشی میں بے ضرورت بیٹھنا اور دین میں بدعت کرنا، اور اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گناہوں کو سہل سمجھنا، حرام کھانا اور مست کرنے والی چیزوں سے آخر تک محل اشغال ہے ان کا کبیرہ ہونا۔ اسی طرح حرمت غنا معلوم ہے، اس کی کبیرہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سی حدیثیں حرمت غنا اور اس کے سننے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، اور بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ کبیرہ ہے، اور غنا حلق میں آواز کی تحریر ہے، یعنی کھینچنا ہے،
जो सरूर का बाइस होती है, या रंजो अंदोह का। और मशहूर ये है कि कुरान और दुआ और जिक्र वगैरह लहन से अदा करने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अक्सर उलमा ने हराम गना से खुदा को मुस्तस्ना करार दिया है। जो ऊँट सादा रो जुल्फ रखे हो, लड़कों के हुस्न की ख्वाह मुअय्यन हो या ना हो, ख्वाह पहचानते हो ख्वाह ना पहचानते हो, नज़म में हो या नसर में, हराम है। और ज़नाने हरबी के हुस्न की तारीफ को तजवीज़ किया है, और जादू के हराम होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। और वो एक किस्म की गिरह है या जादू है या ऐसे कलमात हैं जिनको ज़बान पे जारी करते हैं या लिखते हैं या कोई अमल करते हैं ताकि किसी के बदन पर असर करे या दिल पर या इसकी अकल पर, बगैर इसके कि बज़ाहिर इसके आलिम हों। और बाज़ ने सहर में से शुमार किया है। फरिश्तों और जिनों को कुछ काम सपुर्द करना और शयातीन को कशफ़े अजीब अमूर के लिए नाजिल करना और मजनू या मसरू का इलाज या उनका किसी लड़के या औरत के बदन में दाखिल होना और उसकी ज़बान में कलाम करना, और अगर इनमें से कुछ बातों की हकीकत हो तो बज़ाहिर वो कहानत होगी। और शहीद ने कहा है कि वो मिन जुमला सहर के है और निजातो तलिस्मात भी, और इसमें इख्तलाफ नहीं है कि जादू का अमल और उसका सीखना हराम है और बज़ाहिर गुनाह कबीरा है, और उसका सीखना बात ने तजवीज़ किया है कि उसको अमल करने के मकसद से नहीं बल्कि इससे एतराज़ करने के लिए सीखना तजवीज़ किया है। और कभी ऐसा होता है कि किसी साहिर के शुबा के दफा करने के लिए जो पैगंबरी का दावा करता है वाजिब किफ़ाई होता है, और मोइज़ा और सहर के दरमियान फर्क, जैसा कि शेख बहाउद्दीन ने कहा है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां खोली, हजरत अलैहिस्सलाम की उंगलियों के दरमियान से पानी जारी हुआ, सहर का एहतमाल नहीं रखता था। अगर उंगलियों को एक दूसरे के साथ मिलाकर बंद कर देते तो सहर का एहतमाल रखता। हाँ ये है कि इससे ज्यादा वाज़ेह है कि इनमें सहर का एहतमाल हो, और उसकी इंतहा ये है कि पानी के चंद कतरे निकलते कि ना के कई हजार अशखास सैराब हों, या असा का 70 खुरवार यानी एक खुरवार सोमन तबरेजी और रस्सियों को खा जाना है। और आ हसरत के बाद मालूम है कि कोई पैगंबर न होगा, और जनाब साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम का मामला इंशाल्लाह इस तरह से ना होगा कि किसी को उसमें शुबा हो सके। और दूसरी रिवायत में वारिद हुआ है कि हल करो लेकिन बंद ना करो, और अक्सर मुहद्दिसीन ने उसको इस पे महमूल किया है कि कुरान और जिक्र और दुआ से हल करो और सहर को जाहिल करो, ना कि सहर से सहर को जाहिल करो। और जो शख्स सहर को हलाल जानता है उसका कत्ल करना वाजिब है, और इसमें इख्तलाफ नहीं है कि कहानत हराम है, और कहा है कि वो ऐसा अमल है जो किसी जिन की अतात का बाइस हो और जो उसके लिए खबरें लाता है और सहर के नजदीक है। हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जो शख्स कहानत करता है या उसके लिए दूसरे लोग कहानत करते हैं वो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा है। इसी तरह बज़ाहिर हुर्मत शोकदा में कोई इख्तलाफ नहीं है, और वो अजीब अमाल हैं जिनको मैदानों में दिखाने वाले निहायत तेज दस्ती से चंद काम करते हैं जो अजीबो गरीब नजर आता है, उसका सबब आम लोगों पर पोशीदा होता है। और कीमिया के बारे में इख्तलाफ है कि कुछ असलियत उसकी है या नहीं, और उसकी कोई असलियत नहीं तो खोट और फरेब और उम्र माल का ज़ाया करना है और लोगों को फरेब देना है, और ये सब हराम है। और अगर मुमकिन है कि इसकी कुछ असलियत हो तो गुमान गालिब ये है कि इस जमाने में कोई नहीं जानता और वो अंबिया और औसिया से मखसूस होगा, और वह फर्ज महाल कोई शख्स जानता है तो उस जमाने में उसकी हुर्मत का हुक्म मुश्किल है, सिवाय इसके कि इसके दूसरे मफासिद के ज़ेम में हो। जैसा कि शेख शहीद ने कहा है कि इन सब से परहेज अहूत औला है। इसी तरह काफिया की हुर्मत में इख्तलाफ नहीं है और इसका किसी अलामत से मुस्तनद होना है। मुशाबहत तरकीब और सूरत में जिसके सबब से बाज़ आदमी को बाज़ के नसब में मिलाते हैं, जैसा कि उसामा के नसब के बारे में बातें मज़कूर हुई।
قافیے کے طور پر اس کے اور اس کے باپ زید کے پیر کو ملاحظہ کر کے حکم کیا کہ اسامہ زید کا لڑکا ہے، اور کہا ہے کہ اس وقت حرام ہے جب اس پر تاکید کریں، اور کسی امر حرام کو اس پر ترتیب دیں جیسا کہ وہ نسب جو شرعن ثابت ہوتا ہے بدلیں، یا کسی محرم کو نامحرم یا نامحرم کو محرم قرار دیں، اور اسی طرح کے امور۔ اور عرب و عجم کے عرف میں قافیہ کچھ اور ہے، جس سے ہر شخص کی خلقت کی خصوصیت میں صفات حسنہ یا ذمیمہ میں مثل کرم، بخل اور شجاعت و بزدلی، عمر کی درازی اور کوتاہی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں، اور مردار اور شراب اور سور کا گوشت اور تمام نشاور چیزیں جیسے چاول کی شراب اور بھنگ فروخت کرنے کی حرمت میں اجماع کیا ہے، اور سوائے شکاری کتے اور گلہ زراعت اور باغ کے نگہبانی کرنے والے کتے کا فروخت کرنا حرام ہے، اور مشہور یہ ہے کہ حرام جانوروں کی بکارت اور پیشاب فروخت کرنا حرام ہے، اور حلال جانوروں کی بکارت اور پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے، اور جائز ہونا زیادہ قوی ہے، اور جو روغن نجس ہو گیا ہو مشہور یہ ہے کہ زیر آسمان چراغ میں جلانے کے لیے جائز ہے، بظاہر چھت کے نیچے بھی جلایا جا سکتا ہے، اور صابن وغیرہ میں ڈالا جا سکتا ہے، اور حیوانات کو اس سے مل سکتے ہیں، اور دمبر کو بھی، اور جو چربی مردہ جانوروں کی نکالی جائے مشہور یہ ہے کہ مطلقاً استعمال نہیں کر سکتے، اور روایت معتبرہ میں چراغ میں جلانے کے لیے جائز ہونے پر دلالت ہوتی ہے، اور بعید نہیں ہے کہ سب کو ان امور میں کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور محرمات میں سے چند چیزیں ہیں جن کا خریدنا اور فروخت کرنا حرام ہے، جن پر کفار عبادت اور سجدہ کرتے ہیں، جیسے بت، صلیب، اور حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں، اور لہو و لعب کی چیزوں کا خریدنا اور فروخت کرنا، جیسے عود و تنبور، دف و نقارہ وغیرہ، اور جوا کھیلنے کی چیزیں جیسے شطرنج، ونر اور یہ کیا لفظ ہے، دوگ، ورنت، واو نون رے، اور دونگ، واو نون رے دال اور واو ہے، ونردو، اور گنجفا ہے یہ، واو نون رے دال اور واو ہے، اور گنجفا گاف نون جے فیر ہے۔ اگر حرام میں استعمال کے لیے خریدنے اور اگر حلال نفع اس سے حاصل کرنا مقصود، معذرت چاہتی ہوں، یہ گاف نون جیم فے اور ہے، گنجفا لفظ ہے۔ اور اب ہم آگے پڑھتے ہیں، اگر حرام میں استعمال کے لیے خریدنے اور اگر حلال نفع اس سے حاصل کرنا مقصود ہو اسی حیت اور شکل پر جو ہے، اور خریدار اس سے حلال نفع حاصل کرنے کے لیے خریدے، تو اکثر علماء نے تجویز کی اور بعض نے قید لگائی ہے کہ اس صورت میں حرام ہے جبکہ اس کے ٹکڑے کوئی قیمت نہ رکھتے ہیں، اور اگر اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کوئی قیمت رکھتے ہوں اور اس کو ٹکڑے نہ کر کے فروخت کریں اس لیے کہ خریدار اس کو توڑے اور حلال کے منافع میں فائدہ ہو اور اعتماد خریدار کی دیانت پہ رکھتا ہو تو فروخت کر سکتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جب تک اس کو اس کی حیثیت سے نہ گرائیں فروخت نہیں کر سکتے، اور سونے چاندی کے برتنوں کی فروخت کرنے میں بھی اختلاف ہے، اور من جملہ محرمات کے آلات جنگ کا دین کے دشمنوں کے ہاتھ فروخت کرنا ہے جس وقت کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یا شیعوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہیں، بعض نے مطلقاً حرام جانا ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ حرام ہے ڈاکوں اور چوروں کے ہاتھوں اسلحوں کا ان امور کے لیے مطلقاً فروخت کرنا۔ اسی طرح علماء کے درمیان مشہور ہے کہ یہ انگور کی شراب بنانے کے لیے انگور فروخت کرنا حرام ہے، یعنی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کام کے لیے خریدار لیتا ہے، خواہ عقد کے ضمن میں شرط کرے خواہ عقد کے نزدیک ذکر کرے، اور بت یا جوئے کے آلات بنانے اور تراشنے کے لیے لکڑی کا فروخت کرنا،
और अगर कोई फरोख्त करे ये समझ कर कि ये काम किए जाएंगे और उसका जिक्र ना हो कि उसके लिए खरीदता है तो कराहत मशहूर है और बाज़ों ने हराम ठहरा है। लेकिन जवाब में हदीसें बहुत हैं और तमाम हराम चीज़ें फरोख्त करने और लाने ले जाने और जमा करने के लिए दुकान, मकान और कश्ती किराए पे देने में इख्तलाफ है। इसी तरह मस्त शुदा जानवरों के फरोख्त करने में इख्तलाफ है, जैसे बंदर, हाथी और दरिंदे नस्ल शेर, भेड़िया वगैरह के, और ज़्यादा मशहूर जवाज है। खास तौर से शिकार करने वाले जानवरों के फरोख्त करने का, जैसे यूज यानी भेड़िए से छोटा दरिंदा, चर्फ एक शिकारी परिंदा, उकाब, बाज वगैरह, और उल्मा के दरमियान बिल्ली फरोख्त करना जायज़ है और बातों ने इस पर इजमा का दावा किया है। इसी तरह दरिंदों की खाल बेचने का जवाब मशहूर है, जैसे शेर और भेड़िए की खाल, और इब्ने अलबराज ने कहा है कि बिल्ली की कीमत तसद्दुक कर देना चाहिए, उसको दूसरे तसर्रुफ में लाना जायज़ नहीं। इस कलाम की सनद भी मालूम नहीं है। और इब्ने जुनैद ने कहा है कि हराम गोश्त जानवरों की कीमत मिस्ले मसक शुदा जानवरों और दरिंदों की है। खाने और पीने में सर्फ नहीं करना चाहिए। इस बात की भी सनद मालूम नहीं है। और मैं जुमला मुहर्रमात के सायादार सूत्रों का बनाना है कि अगर उसके एक तरफ रोशनी हो और दूसरी तरफ उसका साया पड़े, ख्वाह दीवार से मुत्सिल हो या अलहदा। और मोतबर हदीसों का जाहिर ये है कि ज़ीरू हैवानात की सूरत से हुर्मत मखसूस है, जबकि वो मुजस्सम और सायादार है, लिहाजा जो सूरतें दीवार या फर्श पर नक्श की जाए हराम ना होंगी। और दरख्त, फूल, घास, मकानों और इमारतों की सूरतें जो सायादार होती हैं हराम ना होंगी। और बाज़ उलमा ज़ीरू की सूरत को मुतलकन हराम जानते हैं, वो साया रखती हो या ना रखती हो, और बाज़ ज़ीरू की सूरत को हराम जानते हैं। और ये कौले मोतबरा अहादीस के मुखालिफ है, अगरचे अहूद है और मुजस्समा सूरतों का फरोख्त करना भी हराम मशहूर है। और सितारों की पूरी तासीर जानना, जैसा कि बाज़ उलमा कायल हैं, कुफ्र है। और नाकिस तासीर जानना, क्योंकि फल्की जरूमों की तासीर फी जुमला है, जैसे हरारत में आफताब की तासीर और ठंडक में महताब की तासीर, अक्सर उलमा फिस्क जानते हैं। अगर मौसर ना जाने और कहें कि आदत इलाही जारी हुई है कि इसी तरीके से आसमान में पहुंचेगी तो जमीन पर फला अमर रूनुमा होगा, या ये कि खुदावंद आलम ने उसको किसी अमर की एक अलामत करार दी है, कि अक्सर उलमा ने कहा है कि हराम नहीं है और शहीद ने कहा है कि मकरूह है। और अक्सर उलमा इल्म नजूम में गौर व फिक्र करना और उसका याद करना और सीखना हराम जानते हैं, जैसा कि बहुत सी मोतबर हदीसें इस पर दलालत करती हैं। और इब्ने ताऊस और बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर तासीर पर एतकाद ना रखता हो तो हराम नहीं है। और जो कुछ तमाम मोतबर हदीसों से जाहिर होता है ये है कि इन सब की सूरतें हवादिस पैदा होने की अलामत है, और उनका पूरा पूरा इल्म अम्बिया औसिया से मखसूस है, और ये आइंदा अमूर के मुतालिक उनके इल्म की एक सूरत है। इनके अलावा दूसरा कोई इस इल्म पर पूरा पूरा अबूर नहीं रखता। इस सबब से और दूसरे सबबों से पूरी मसलहत के साथ खल्क को इल्म गौर व फिक्र से मना किया है, और इनके सबब से हवादिस के पैदा होने और उसकी तालीम को हराम करार दिया। और फरमाया है कि मुनज्जिम काहन के मानिंद है और काहन साहिर के मानिंद है, और साहिर काफिर के मानिंद है, और काफिर जहन्नुम में है। हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मुनज्जिम से फरमाया कि अपनी किताब जला डालो, लेकिन सितारों की सआदत और नहूसत भी अहादीस से जाहिर होती है। बाज़ सितारे सआदत और बाज़ नहूसत रखते हैं, और इस बारे में भी लोगों का इल्म नाकिस है, बल्कि खुदा कादिर है और सदका देने और उसकी बारगाह में तवस्सुल इख्तियार करने से उनकी नहूसत सआदत में तब्दील कर देता है। और इन अमूर को तर्क करने और अपने नाकिस इल्म पर एतमाद करने और गुनाहों का इर्तिकाब करने और तवक्कुल की कमी और तवक्कुल की कमजोरी के सबब से उसकी सआदत को नहूसत से बदल देता है। लिहाजा खौफ व खतरों को दफा करने और बलाओं को रफा करने के लिए तसद्दुक और खुदा से दुआ और तज़र्रुअ का हुक्म फरमाया है, और सातों की रियायत की ममानियत फरमाई है। लेकिन निकाह,
ज़फ़ाफ़, सफ़र और बाज़ अमूर में क़मर दर अक़रब के मौके पर एतराज़ का हुक्म दिया। और फ़क़ीह यानी मुअल्लिफ़ का गुमान ये है कि वो भी मुनहमीन की इस्लाह के मुवाफ़िक़ नहीं है, मुंजमीन होगा, वो भी मुंजमीन की इस्तिलाह के मुवाफ़िक़ नहीं है, बल्कि अक़रब सितारों के बराबर मुराद है, जैसा कि अरब का दारोमदार रहा है और अरब में कोई मुनज्जिम और कोई तक़वीम शायर नहीं होती थी। और शारे की जमील आदतें मालूम हैं कि उनकी इबादात और मामलात की बुनियाद ज़ाहिरी अमूर पर रखती है कि जिसमें ख़वास व आवाम एक निस्बत रखते हैं। और इस ज़माने में अरब के अक्सर सितारे बुर्ज क़ौस में मुंतकिल हो गए हैं। और इल्म हयात, अखलाक और इसकी कमियत व कैफियत हरकात मशहूर ये है कि हराम नहीं है, बल्कि बाज़ में मुस्तहिब जाना है, इस सबब से कि हक़ ताला की अजीब हिकमतों और कुदरत की अज़मत पर इत्ला का बाइस होता है। और हक़ ये है कि इसमें ज़्यादा एहतमाम करना उम्र का ज़ाया करना है और अक्सर ओहाम और चंद ख्याल पर मबनी है कि सितारों की बाज़ महसूस हरकतें उन पर मुंतबिक होती हैं और बाज़ में हैरान रहे हैं और उसको उस फ़न के मुश्किलात में शुमार किया। और मुख्तलिफ तरीके और मरातिब जो कायम किए हैं आपस में वो मुखालिफ हैं और सिवाय उस खुदा के जिसने उनको खल किया और अम्बिया और औसिया के जिनको खुदा ने वही और इल्हाम किया, किसी दूसरे को उनके हक़ाइक़ पर इत्ला नहीं है। लेकिन इसमें से कम जो क़िबला और औक़ात नमाज वगैरह की इस्तिलाह का बाइस होता है बेहतर है। और शहीद ने फरमाया है कि रमल और फाल और उसके मिसल अमूर उनके वाक़े होने के मुताबिक़त के एतक़ाद के साथ हराम है, क्योंकि आलम ग़ैब खुदा से मखसूस है। और अगर फाल के तरीके पर नेक समझता है कहता है तो कोई मज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि रिवायत की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाल नेक को दोस्त रखते थे और तीरा यानी फाल बद से कराहियत करते थे। इस सिलसिले में मुअल्लिफ़ ने हाशिए में लिखा है कि मुअल्लिफ़ फरमाते हैं कि अहूत ये है कि इस किस्म के लोगों की जानिब लोग रुजू ना हों और उनकी बातों की तस्दीक ना करें, क्योंकि बहुत सी हदीसें गैब की खबर देने वाले काहन के पास जाने की ममानियत में वारिद हुई हैं। और ये जमात जो आइंदा की खबर देती है काहन के गुमान और तखमीने पर होती है। और जो कहते हैं कि रमल जनाब दानियाल अलैहिस्सलाम पैगंबर से माखूज है, कोई असल नहीं रखता। अब हम इस पाठ का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। किताब हक़ुल यकीन जिल्द नंबर 2 जारी है।